السلام علیکم میرے سننے والے پیارے دوست بھائی بزرگ بڑے چھوٹے سب کو سلام۔ یہ ہم لوگوں کو غربت نے مارا ہوا ہے۔ غربت کی وجہ سے ہم کراچی شہر میں سائڈ میں رہتے ہیں، غربت نے مارا ہوا ہے۔ خالی مجھے کو نہیں، پورے جو شہر کراچی میں رہتے ہیں نا، جن کی تنخواہیں 30 سے 50 ہزار تک ہے، ان کے گزارے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بہت پریشان زندگیاں گزارتے ہیں۔ بائک کا پیٹرول ڈالنا ہے، راشن والے کو دینا ہے، مالک مکان کو دینا ہے، گیس والے کو دینا ہے، بجلی کو دینا ہے۔ وہ پھنسے بیچارے غربت میں مر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہ پھر بولتے ہیں یہ بچے پڑھائیں گے، حکومتیں بولتی ہیں یہ کریں گے، تمہیں فنڈ ملیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اربوں خربوں کے فنڈ آتے ہیں بینکوں میں، کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ صرف لوگ پریشانیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اتنے لوگ پریشان ہیں کہ کیا بتایا جائے، کس سے کہا جائے۔ کوئی بولتے ہیں کہ ایسا آ جائے گا کہ اللہ سب کچھ کر دے گا۔ اللہ تو کر رہا ہے، لیکن یہاں کے کوئی کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرنے دیتے، غریب کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں، نہ بڑھنے دیں گے۔ اس لیے کہ وہ غربت میں رہے گا تو نیچے رہے گا، اگر وہ آگے بڑھ گیا تو ہمارے بھی گاؤں گوٹھے وہاں بھی یہی نظام ہے، 400 روپے دیہاڑی، 500 روپے دیہاڑی، غریب مر رہا ہے۔ اس کی گھر میں ماں بیمار، بھائی بیمار، بیٹا بیمار، فلانی پریشانی، یہ پریشانی۔ ادھر اسکول تو گورنمنٹ بنا کے چھوڑے ہیں، لیکن بچے کیسے پڑھائیں؟ بچوں کے پاس نہ جوتا، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ کھانے کے لیے صحیح روٹی۔ وہ ان کو بولیں گے جاؤ کوئی مزدوری ڈھونڈو، ان سے پڑھائیں گے کیا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی ذات میں طاقت کسی میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ کوئی ایسا حکمران یا ایسی کوئی طاقت نظر آ نہیں رہی ہے۔ یہ میڈیا بول رہی ہے، فلانے بول رہے ہیں، دنیا بول رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا ایسا ہی نظام ہے۔ باہر ملکوں میں تو آپ دیکھ رہے ہو، بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نوکر آدمی بھی کار میں بیٹھ کے جاتا ہے۔ ہمیں یہاں کون سی سہولت ہے؟ کوئی سہولت دی نہیں جائے گی۔ اگر دی جائے گی تو ان کے کام کون کرے گا؟ ان کی غلامی کون کرے گا؟ ان کی جوتیاں کون کھائے گا؟ ان کے مجڑے کون کھائے گا؟ اسی لیے اپنے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ہر آدمی پھر بولیں گے یہ اس نے موبائل کیوں چھینا؟ اس سے پوچھا کہ کس مجبوری پہ اس نے موبائل چھینا؟ اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں آٹا ہے، کھانے پینے کا ہے؟ نہیں، وہ اس کو نچوڑیں گے، وہ اس کو نچوڑیں گے، نچوڑ کے زندگی ہماری تباہ۔ ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، کوئی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ پاک اچھا کوئی نظام دے دے تو زندگی بڑی سکون سے گزرے ہماری آنے والی نسلوں کی۔ ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ سکے، کس لیے؟ کیسے پڑھاتے؟ کس کو 5 پڑھا ہے، کسی کو 8 کلاس ہے، اس سے زیادہ تو پڑھا نہیں سکے۔ طاقت نہیں ہے۔ میری تنخواہ ہے 40-45 ہزار، میں 10,000 12,000 راشن والے کو دوں، 10,000 5,000 بجلیوں کے گیسوں کو دوں، کرائے کا دوں، مکان کے پیسے، پھر دوائی لوں، اپنے کپڑے، ابھی جوتی نہیں لے سکتا ہوں، پوتے کو پڑھا نہیں سکتا ہوں، اس کے لیے کاپی نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ غربت کے سارے چکر ہیں۔ سننے والے میرے بھائیوں، اگر اچھی بات لگے تو ذرا سا آپ اس بات کو تھوڑا سا اپنے اگنور کریں، دیکھیں یا اگنور کر دیں۔ اچھی نہیں لگے تو اگنور کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر اچھی لگے تو واہ واہ کریں، دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کم سے کم تنخواہ تو اتنی ہونی چاہیے لوگوں کی، اتنی ہونی چاہیے جو زندہ انسان تو تھوڑا خوش تو رہ سکے، تھوڑے اپنے بچوں کو 5 روپے دے سکے۔ نہ نہ نہ، صبح ڈیوٹی پہ آنا ہے، ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے رہے ہو؟ فلانا نہیں ہو رہا۔ وہ بیچارہ کوئی مالی ہے، کوئی غریب ڈرائیور ہے، کوئی سیپر ہے، بیچارے ایسے روڈوں پہ جھاڑو لگانے والے ہیں، کیا کیا حالت ہے۔ کوئی پلمبر ہے، کوئی رنگ کا کاریگر ہے، کوئی، یہ سب میڈل کلاس لوگ ہیں۔ یہ یہاں کراچی شہروں میں رہنے سب بیچارے میڈل کلاس۔ اب ان کے پاس چالان بھی لگ رہے ہیں، اب ان کو فلانا بھی ہو رہا ہے، اب ان کو یہ بھی ہو رہا ہے، اب ان کو وہ، سمجھو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم دب کے چلیں گے، ہم غربت میں مر کے جئیں گے، اور مر کے جیتے رہیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے باتیں کر کے۔ یہ دنیا میں ایسے کوئی نہیں۔ جی ڈی سی نے یہ کھول دیا، مردہ خانہ کھول دیا، اسکول بنا لیا۔ ایک جی ڈی سی بنائے گا کیا؟ وہ میرا فین ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک جی ڈی سی جتنے، اگر یہ پورے ہمارے تاجر، یہ حکومتیں ایسی بن جائیں جی ڈی سی جیسی، تو
कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के घर में बीमारी नहीं है, कोई किसी से मोबाइल नहीं छीनेगा, कोई किसी से साथ नाजायज़ी नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी सबको करा देती है, सबको परेशान कर देती है। इतने घरों में गुर्बतें हैं। आप इधर ही साइडों में, एरियो में, शहरों के अंदर में सारे गरीब रहते हैं। गरीबों में देखो ना, बंगलों में तो ऐश है, 4-4 नौकर हैं, 8-8 उनके गाड़ियां हैं। उनको क्या है? उनके पास तो पैसा बेइंतहा आ रहा है, इसलिए उनके बच्चे भी बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे ही नहीं। क्या उनके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे? वो कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ने की कोई ताकत ही नहीं रहेगी उनमें, है ही नहीं। 40-45 हज़ार 30 हज़ार में को क्या पढ़ाएगा बताओ? कोई है ऐसा मुसलमान, अल्लाह का वली, जो इस बात को उठाए? उठाने वाला ही नहीं है। सारे मीडिया पे चिल्लाते हैं, ये करो, वो करो, ये करो। दुनिया की बातें चलती रहती हैं, सुनते रहते हैं। रोज़ ये टिकटॉक देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं। बस ऐसे देख देख के, सुन सुन के मर जाएंगे। कई आ जाएंगे, जरदारी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, फलाना, ये वो। बेनज़ीर बेचारी मुस्तफ़ी के लिए आई थी, उसको भी नहीं चलने दिया, बोला मार दो इसको भी, उसको भी मार दिया। कोई तो अल्लाह का वली ऐसा आएगा। हम लोगों की यही दुआ है कि मौला ही बोलते हैं ना, 12वां इमाम आएगा जो आके सारा इंसाफ करेगा। ऐसा कोई आ जाए, मौला सबकी आसानी कर दे। अस्सलामु अलैकुम।